السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم دین حسن چینل اور میں ہوں سلمان قاسمی۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ کے سامنے ایک نئی شروعات کے ساتھ نئے حوصلوں کے ساتھ حاضر ہونا ہوا ہے۔ ڈونٹ بی سیڈ، اللہ از وتھ یو۔ ڈونٹ بی سیڈ ایک کتاب ہے، لا تحزن عربی میں بھی، اور تقریباً دنیا کی 70 زبانوں میں اس کتاب کی اشاعت اور تقسیم ہو چکی ہے۔ اردو زبان میں بھی یہ کتاب موجود ہے اور انگریزی زبان میں بھی۔ اور لا تحزن یہ عربی لفظ ہے، اور قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 40، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم، جس کا ترجمہ ہے جبکہ کفر کرنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے گھبراؤ مت۔ یہ اس وقت کا ہے جب کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام رکھ دیے تھے کہ جو ڈھونڈ کر لائے گا 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے، اور بالکل قریب آ چکے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی کی فکر تھی، تو اللہ کے نبی نے خود تسلی فرمائی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے سکون و طمانینیت اتار دی۔ اللہ نے ان کو ایسے لشکر سے تقویت پہنچائی جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ کفر کرنے والوں کی بات کو اللہ نے نیچے کر دیا، اور اللہ ہی کا کلمہ سر بلند رہا، اور اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ تو اس کا پس منظر لا تحزن اس کتاب کا نام ہے، اس آیت سے نکال کر اس ٹکڑے کو کتاب کا نام دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کتاب 70 زبانوں میں اس کتاب کو تقسیم کیا جا چکا ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کتاب کی مقبولیت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا حزن و ملال، رنج غم، پریشانی، قلق میں مبتلا ہے۔ اس صدی میں انسان مادی اعتبار سے جس قدر آگے اور ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کے اخلاقی اور روحانی مسائل اتنے ہی زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور انسانی شعور کو یہ کتاب بیدار کرتی ہے، ذہن و فکر کو یہ بیدار کرتی ہے۔ اسلامیات، نفسیات، سماجیات، نفس انسانی اور غم کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، انتہائی آسان زبان میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب تلخیوں اور رکاوٹوں کو فراموش کرنے والی کتاب ہے۔ مسائل اور مشکلات کا سامنا کس طریقے سے خندہ پیشانی اور خوشی سے کر سکیں، یہ کتاب بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اپنے پاسٹ کو بھول کر فیوچر کو ہم آباد کریں، اور خوش و خرم اور خوشیوں کے ساتھ اپنے مستقبل کو، فیوچر کو آباد سے آباد کرتے رہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ چند روزہ ہے۔ یہ چند روزہ زندگی انسان کو کھیل کر گزارنی چاہیے، نہ کہ رنج اور غم تفکرات کے سائے میں۔ یہ تقدیر پر ایمان کے ساتھ اپنی تقدیر آپ بنانے کا گر بھی سکھاتی ہے، کامیاب و بامراد زندگی جینے کا ڈھنگ بھی بتاتی ہے۔ دنیا چند روزہ آنی اور جانی ہے، آخرت کی جاویداں زندگی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ کتاب سچ کی عادت، جھوٹ کی برائی، علم کے ساتھ عمل، عفو درگزر، توکل، صبر، شکر، حق پر جمے رہنا، سخاوت اور خیرات کی ترغیب، بخل و کنجوسی، اسراف اور فضول خرچی سے پرہیز کرنا، بچنا، کس طریقے سے میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، رشتہ داروں، یتیموں، پڑوسیوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غریبوں کی امداد کرنی چاہیے، امانت داری، ایفاء عہد، معاہدوں کا لحاظ کرنا، نیکی اور بھلائی کا تذکرہ یہ کتاب سکھاتی ہے۔ باہمی محبت، نہ کسی کو برا کہنا، نہ کسی کا منہ چھڑانا،
نہ برے ناموں سے کسی کو یاد کرنا وغیرہ وغیرہ جیسی اچھی عادتوں کو اختیار کرنے کی یہ کتاب دعوت دیتی ہے۔ اس کتاب کے 10 لاکھ سے بھی زیادہ نسخے اور ایڈیشن بک چکے ہیں۔ یہ کتاب مغموموں کے غم میں حصہ بٹاتی ہے، مصیبت زدوں کے ساتھ رویوں اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ اس کتاب کا موضوع ہے کہ انسان اضطراب و قلق، حیرانی و سرگشتگی، عدم اعتماد و بدشگونی، رنج و فکر، تنگ دلی، مایوسی، ناکامی، نامرادی جیسی نفسیاتی کیفیات سے سابقہ پڑتا ہے اور کس طریقے سے اس کو فیس کرنا چاہیے۔ مطمئن و شادہ رہنے، خوش رہنے، پر امید رہنے اور غم نہ کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ چلیے سب سے پہلے اللہ کے نام سے ہم اپنے غم کو دور کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آسمان و زمین میں کس کی بادشاہت ہے؟ صرف تنہا اللہ ہی کی۔ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، پانی موجیں مارتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو کشتی والے اسی سے فریاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی راہ گم ہو جاتی ہے، تو پکار اٹھتا ہے، اے اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا، ان کی پکار بھی ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ دے دو۔ جب تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں، ذرائع بند اور راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں، تو لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے، رنج اور الم، مصیبت اور غم سے دم گھٹنے لگے، تو اللہ یاد آتا ہے۔ تنگ و تاریک زمانہ اور مصیبتوں کے بادلوں میں میں نے دعائے نیم شبی میں، یعنی رات کے اندھیرے میں اللہ کا نام لیا، تو ہر صبح روشن و تابناک ہو گئی، رات کا اندھیرا چھٹ گیا۔ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلمے، خالص دعا، سچی پکار، معصومانہ آنسو اور درد انگیز نالے۔ ضرورت مندی میں، رات کے پہر میں اسی کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں، حادثات، مشکلات، مصائب میں اسی سے فریاد کی جاتی ہے۔ فریاد، پکار، سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے، قلب اور روح اسی سے سکون پاتے ہیں، احساسات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، عقل لوٹ آتی ہے اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، منزلوں نے انہیں پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اللہ کتنا پیارا اور خوبصورت نام ہے، خوبصورت حروف ہیں، کتنے قیمتی کلمے اور صحیح ترین تعبیر ہے۔ کیا اس کا کوئی اور ہم نام ہے؟ اللہ کہیے، فوراً ہی ذہن میں غنا، بقا، قوت، نصرت، عزت، قدرت اور حکمت کا سراپا گھوم جائے گا۔ اس دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ اللہ واحد قہار کی۔ اللہ کا لفظ نکالیے، لطف و عنایت، مدد، فریاد رسی، محبت اور احسان کا جلوہ دکھائی دے گا۔ تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ جلال و عظمت والا، ہیبت و جبروت سے متصف ہے۔ اے اللہ، تیرے جلال و قدوسیت کے بیان کے لیے کتنے ہی الفاظ ڈھالے جائیں، الفاظ و معنی کے سارے ذخیرے خزانے تیرے جلال اور تیری تعریف کی تعبیر سے قاصر اور کم ہیں۔ بار الہ، حسرت کو خوشی، غم کو سرور، خوف کو امن میں بدل دینے والے اے اللہ، دل کی آگ کو یقین کی ٹھنڈک سے بجھا دے، نفس کے شعلوں کو ایمان کے پانی سے سرد کر دے۔ یا رب، جاگتی آنکھوں کو نیند، مضطرب نفوس کو سکینت عطا کر، انہیں جلد ہی کامیابی سے نواز۔ یا رب کریم، بے بصیرتوں کو اپنا نور دے کر گمراہ راستوں سے بچا لیجئے۔ بار الہ، وسوسوں کو نورانی شعاعوں سے زائل کر دے، باطل پرست نفس کا گلا حق کے لشکر سے گھونٹ دے، دبا دے، شیطان کی چالوں اور تدبیروں کو اپنی مدد و نصرت سے تباہ کر دے۔ اے باری اللہ، ہمارے غم، رنج و فکر اور قلق و پریشانی کو دور فرما دے،
हम खौफ और पस्त हिम्मती से तेरी पनाह चाहते हैं, तुझी पर भरोसा रखते हैं, करते हैं, तुझी से मांगते हैं, तू ही हमारा सरपरस्त है, तो क्या ही खूब सरपरस्त और मददगार है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, तूने कुरान में फरमाया क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। हाँ हाँ, हमें अल्लाह काफी है। अलगर्ज, आज ये सबक और ये एपिसोड आपके सामने रखा गया है। अल्लाह से दुआ फरमाए कि हर मुसीबत में अल्लाह का नाम बड़ी हिम्मत और बड़ा हौसला देने वाला है। तकरीबन ये किताब 450 सफ़हात की है। इसमें मुंतखब और सेलेक्टेड चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। जुड़ते रहें, नौजवानों तक पहुंचाएं, और अल्लाह ताला जब हमारे साथ होने का एहसास पैदा होगा, मुसीबतें पहाड़ की तरह भी हो, समंदर की तरह मौज भी मारती रहें, फिर भी हमारी परेशानियां और मसाइब बिल्कुल हल्के मालूम होंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, अल्लाह का नाम मरते दम तक लेते रहने की तौफीक नसीब फरमाए। जब रूह कब्ज हो, हमारी जुबानों और दिलों में अल्लाह ही का नाम मौजूद रहे। इन्हीं चंद बातों पर आज का ये वीडियो खत्म किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। سبيل الدموع سبيل مريح